اور ایک خصوصی میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. دیکھیں میرے بھائی، کئی سارے لوگ تنقیدیں کرتے ہیں، کئی سارے لوگ کچھ غلط بیانات دیتے ہیں، تو ان بیوقوفوں کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خدمت خلوصی کی طرف سے ہم نے کئی سالوں سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر کسی کے لیے جیسی ان کی مدد آتی ہے برابر ان تک پہنچاتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب کیپشن ڈالتے ہیں تو کیپشن میں جس کو آپ مدد دے رہے ہیں ان کا کانٹیکٹ نمبر کیوں نہیں دیتے؟ تو میرے بھائی، اس سے پہلے ہم یہ کام کر چکے ہیں، لیکن کچھ گندے لوگ، گندی نظر رکھنے والے، گندی ذہنیت رکھنے والے، گندی فطرت رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. جیسے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے شیطان بھی دنیا میں موجود ہے، تو اسی طرح سے گندی نیت، گندی ذہنیت رکھنے والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. تو جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اب جیسے کہ دیکھیے ابھی نانیما ہے، نانیما کی بیٹی ہے، اب میں ان کا کانٹیکٹ نمبر میں غیر آدمی کو ڈائریکٹ کیسے دے دوں میں؟ آپ لوگ سوچیے، اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایسے کئی حادثے گزر چکے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے ایک بہن کا اپنے نمبر بتایا ہے، میرے پاس پروف ہے، دیکھیے آپ ویڈیو کالز کتنے کیے گئے ہیں. ایک جنے کال کر کے بولے میرے کو ان کو مدد دینا ہے، آپ ہم کو ذرا بات کروائیے، ان کو مدد دینا چاہ رہے ہیں. جوان بچی ہے، ان کی شادی کا ویڈیو بنایا گیا تھا، تو اس بچی کو گندے میں آپ لوگوں کے سامنے ریکارڈنگز نہیں سنا سکتی ہوں، یہ وائس ریکارڈرز ہے، جیسے کہ وائس میسیجز ہے اس میں، جو میں آپ لوگوں کو نہیں سنا سکتی ہوں، کیونکہ اتنی گندی لہجے میں وہ لوگ ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بچی کو ویڈیو کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا چہرہ دکھاؤ، ہم مدد کریں گے، ہم بات کریں گے، ہم گھر پر آ کے دیں گے. ارے ایسے گندے الفاظ یوز کرنا آپ کا دل کیسے گوارا دیتا ہے؟ سوچیے آپ لوگ. اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو کانٹیکٹ نمبر نہیں دیا گیا، ہم آپ کو ان کا ایڈریس نہیں دیا. میرے بھائی، میں کئی بار آپ لوگوں کو اپنے ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں کہ اگر آپ ڈائریکٹ مدد دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے پاس آئیے. آپ جیسے کہ اگر آپ مدد دینا چاہتے ہو اپنی والدہ کو ساتھ میں لائیے یا اپنی بہن کو ساتھ میں لائیے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر آئیے، تو برابر ہم آپ کو ان سے برابر ملاقات کروائیں گے. کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس جوان ہماری بہنیں آتی ہیں، بیوہ عورتیں آتی ہیں، کئی ایسے بچے ہیں جن کی شادیاں ہونے کی رہتی ہے، ویسے عورتیں ہمارے پاس مدد کے لیے آتی ہیں. جس کے شوہر بیمار ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے والی عورتیں مجبوری میں آتی ہیں، تو ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا غلط بات ہے. دیکھیے جب کوئی ہم عورت ہمارے پاس کوئی بھی، جیسا کہ بیوہ عورت آتی ہے ہمارے پاس، یا کوئی جوان عورت چھوٹے بچے والی آتی ہے، کوئی جوان بچی کی شادی کے لیے کوئی اپیل لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کرنا ہے. جیسا کہ جب وہ ہمارے ویڈیو میں جب ان کو ہم بتاتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، یا ان کو کوئی غلط کانٹیکٹس آ رہے ہیں، یا ان کے غلط نمبر سے کوئی کال کر کے انہیں پریشان کر رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے. کیونکہ ہمارا ایک ذمہ داری رہتی ہے کہ ان کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا. تو اگر آپ ڈائریکٹ مدد دینے میں اتنے انٹرسٹڈ ہے تو آپ میرے پاس آئیے، اپنی لیڈیز کو لے کر آئیے گھر کے، میں برابر ان سے ملاقات کرواؤں گی. نہ ہی میں آپ کو غیر آدمی کو اٹھا کے کسی بھی عورت کا نمبر ہم نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں جوان بچیاں ہوتی ہیں، ان کے گھر میں مجبوریوں کے حالات میں آج کل لوگ کتنے غلط قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. آپ بولیے ہمارے مسلم معاشرے میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت میں لوگوں کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، مجبور عورتوں کا فائدہ اٹھانے کی سوچتے ہیں. تو بس یہی چیزوں کو ہم نظر میں رکھتے ہوئے ایسے ہم کام نہیں کر سکتے. اور دوسری بات، ایک سال پہلے، شاید ہو سکتا ہے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، وہ بھی آپ کو میں واقعہ بتا رہی ہوں. یقین مانیے اس طریقے کا انسیڈنٹ، یعنی کہ اس طرح کا حادثہ پیش آیا ہے. ایک جوان بچی کی شادی تھی، ان کی والدہ میرے پاس آئے، بیچارے بہت رو رہے تھے، بہت پریشان تھے. ان کی ہم شادی کے لیے ویڈیو بنائے. اس کے بعد میں ایک لیڈی خالامہ تھے، اچھی بڑی عمر کے تھے، انہوں نے میرے کو کال کر کے بولے کہ بیٹے ہم آپ کو ان کا کانٹیکٹ نمبر دے دو، آپ ہم ان کو کچھ مدد دینا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھی چلو بھی لیڈیز ہے، بیچارے فون نمبر لے رہے ہیں، کچھ مدد دینا چاہ رہے ہوں گے. جب ہم ان کا کانٹیکٹ نمبر دے تو پتا چلا کہ وہ دولہے والوں کی کوئی دور کی رشتہ دار تھی، جنہوں نے لڑکی کو پہچان لیا تھا، ان کی والدہ کو ویڈیو میں پہچانا، انہوں ڈائریکٹ دولہے والوں کو کال کرے اور اس لڑکی کا رشتہ ٹوٹ گیا. تو یہ غلط ہے. دیکھیے کوئی مجبوری میں قدم اٹھاتا ہے، کوئی مجبوری میں مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے. کوئی روڈ پہ بیٹھ کے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی روڈ پہ بیٹھ کے لوگوں سے ہاتھ پھیلا کے نہیں مانگ رہے ہیں. ایک مجبوراً طور پہ، ایک نقاب میں رہتے ہوئے، ایک اپنے گوشے پردے کی حد میں رہتے ہوئے لوگ اپنی مدد کے لیے اپیل کرتے ہیں. تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کو کس طریقے سے ہم مدد کر سکیں، کس طریقے سے انہیں آگے بڑھا سکیں. یہ ذہنیت میں رکھیے آپ لوگ، نہ کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا کانٹیکٹ نمبر نہیں دے رہے. ارے بھائی کیوں دے کانٹیکٹ نمبر؟ کانٹیکٹ نمبر اس وجہ سے مانگ رہے ہیں نا آپ کہ آپ ان سے بےہودہ باتیں کر سکے، آپ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکے. جو انسان کے دل میں گندگی رہتی ہے، جو انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا ہے، وہ عورت کا نمبر لینے کی بات کرتا ہے. لیکن جو انسان کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت ہوتی ہے نا، بس انہیں یہ نیت رکھتا ہے کہ بس اللہ تیری راہ میں اس کی مدد کر دیا، بس اس کا گواہ تو ہے، تو انہیں اللہ کو گواہ رکھ کے، اپنے فرشتوں کو گواہ رکھ کے اس کی مدد کر دیتا ہے. لیکن جو لوگ اس کی تنقید کرتے ہوئے بار بار ان کا کانٹیکٹ نمبر کیا وجہ سے مانگتے ہوئے، کوئی جوان بچے سے آپ کو کیا کام ہے؟ اگر مدد کرنا ہے تو آپ لائیے. میں کئی بار بول رہی ہوں، آپ اپنے گھر کی لیڈیز کو لائیے، اپنی بیوی کو لائیے، بہن کو لائیے، والدہ کو لائیے، خالہ کو لائیے، کسی کو بھی آپ لائیے. لیکن لیڈیز ہونا بہت ضروری ہے. میں ڈائریکٹ کوئی بھی غیر مرد آدمی سے میں کسی بھی عورت کو میں نہیں ملوا سکتی. تو بس آپ لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیے تنقید کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں، لیکن
اس کے پیچھے بھی ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ سچائی کیا ہے اسے جاننے کی کوشش کریں. دیکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے ان تک مدد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, برابر ان تک مدد پہنچاتے ہیں, چاہے وہ 100 200 500 روپے کیوں نہ ہو, 1000 2000 50,000 40,000 کیوں نہ ہو, برابر ان کی مدد ان تک برابر پہنچاتا ہے. اور ہم بھی, مجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں بھی جس کی امانت اس تک برابر پہنچا رہی ہوں, اس بات کا میں بھی اللہ کو گواہ رکھ کے کہہ رہی ہوں. تو بس ظاہر سی بات ہے, جس کے دل میں کھوٹ رہے گی, جس کے دل میں نیت خراب رہے گی ان چیزوں کو لے کر, جوان عورتوں کو جوان بہنوں کو لے کر جو نیت خراب کرتے ہیں, ویسے ہی لوگ اس طریقے کی تنقید کرتے ہیں. اگر ان کے دل صاف ہے, ان کے دل میں کوئی میل نہیں ہے, تو آپ ڈائریکٹ آئیے, اپنے گھر کی لیڈیز کو لائیے, برابر آپ اپنے ہاتھ سے مدد دیجیے. اور الحمدللہ کئی بار ہمارے پاس تو کئی ایسے لوگ آ کر اپنے ہاتھ سے امانت دے کر گئے ہیں. کئی لوگوں کو اپنے ہاتھ سے لوگ ٹھہر کے مدد دے کے گئے ہیں میرے سامنے. وہ لوگ خود ہماری تعریف کر کے گئے کہ واقعی میڈم آپ ہمارے سامنے ان کو بلائے, ہم اپنے ہاتھ سے ان کو دیے, واقعی میں ہم آپ کو یقین ہے کہ واقعی میں آپ وہی عورت کو اپنے ہاتھ سے مدد دینے لگے. تو دیکھیں, بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں کہاں مڑ رہی, وہ بھی تھوڑا غور کر لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ کسی پہ اگر تنقید کر رہے تو اس کا پروف رکھو, اس کا ثبوت رکھ کے بولو. جب آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے, میں پچھلے کئی سالوں سے اب تک اپنا کام کرتے آ رہی ہوں, لیکن کوئی غریب سے, کوئی مجبور سے, کوئی بات کی شکایت اب تک نہیں آئی. اللہ کا کروڑا احسان ہے میرے مالک کا پروردگار کا کہ کبھی کسی غریب کو ہم شکایت کا موقع نہیں دیے, نہ ہی ہم ان کے ساتھ کوئی غلط کریں جس کی وجہ سے ان کو شکایت کرنے کا موقع ملے. تو بس آپ لوگوں سے یہی التجا ہے میری کہ پلیز آپ لوگ تنقیدیں کرنے کے بجائے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد جلد سے جلد کروا دے. بولیے ماں. السلام علیکم. میں ہمارے یہ امی ہیں, میں ان کی بیٹی ہوں, میں دیکھ لے رہی ہوں, میں رکھ لے رہی ہوں امی کو. میری بھی طبیعت خراب ہے, اللہ میں آپ کو بہت اچھا رکھو, آپ میری ہمارے امی کی مدد کرے. امی کا آنکھوں کا علاج کر لیتی میں, ہمارے امی. بیٹا میرا بابا کو اللہ اچھا رکھو, یہ ابا کو اللہ 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 یا پھر میرا بابا جی, میرا بابا جی انشاءاللہ اللہ اچھا کریں گا. میرے بابا, اللہ آپ کو صحت دے. بس دعا دیجیے, آپ دل سے دعا دیں, آپ دل سے دعا دیجیے, برابر اللہ آپ کی دعا سننے والا ہے. جو آپ کے لیے مدد کرے ان کو دعا کریے, ٹھیک ہے نانی ماں؟ نہیں پریشان. پریشان ہوں بیٹے. دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, کیسی مجبوری سے لوگ زندگی جی رہے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی آ کے ان کی دیکھنے والا, ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ دیکھیے جتنی ان کی ضرورت ہے بس اتنی کی ہی وہ آپ سے مانگ کرتے ہیں. کوئی لاکھوں میں کروڑوں میں آپ سے کوئی التجا نہیں کرتے, کوئی اپیل نہیں کرتے ہیں. لوگ جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے اتنے میں وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ایسے ضعیفوں کی, ایسے محتاجوں کی آپ لوگ مدد کرنے کی سوچیے, نہ ہی کہ ان کی مدد رکانے کی, نہ ہی کہ ان کی مدد کو توڑنے کی, نہ ہی کہ ان کے اوپر الزامات لگانے کی. یہ باتیں پلیز مت کریں. بس میں اللہ سے یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ خدمت غشیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, کوئی 50 100 200 سے بھی جو سپورٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کمی میں برکت دے, پروردگار ان کو اور ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر مشکل آسان فرمائے. کیونکہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ یہ بھی چیز دیکھتا ہے کہ میں میرے بندے کو اگر 1000 روپے کی کمائی دیتا ہوں تو اس میں سے کتنے پیسے کوئی غریب کے لیے خرچ کرتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نظر رکھتا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے آپ لوگوں کی. تو اللہ کے پاس ہر کسی کو جواب دینا ہے, آپ کو بھی دینا ہے, میرے کو بھی دینا ہے. اور برابر انشاءاللہ اللہ میرا گواہ ہے, ہم تو ہر کسی کی جب بھی مدد کرتے ہیں برابر ان تک مدد پہنچاتے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی میں اپنا کام کرتے رہوں گی. بس آپ لوگوں سے میرے جتنے بھی فالوورس ہیں, جتنے بھی لوگ ہمیں لائک کرتے ہیں, ان سب سے میں یہی التجا کروں گی کہ آپ کی اس بہن سیدہ ناہیدہ قادری کے لیے دعا کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ خدمت خلوصیوں کا کام اللہ تعالیٰ اسی طرح جاری رکھے. خدا حافظ, جزاک اللہ خیر.